चार पांच ड्रेस थे, दो स्टाइलिश बैग, मेकअप का सामान, हेयर स्ट्रेटर, हेयर ड्राई, दो सैंडल, एक ब्राउन और एक ब्लैक थी जो हील वाली थी। शॉर्ट घुटनों तक आती फ्रॉकें थी और नीचे तंग कैप्रीज। वो हैरान परेशान थी इतना कुछ देखकर। क्या ये सब वाकई मेरे लिए ख़रीदा गया है? सब चीज़ों को इश्तियाक से छूती हुई बेयकीनी सी थी। सुबह ये वाला पहनूंगी। एक पिंक सूट हाथ में लेती वो कहते हुए जैसे खिलखिलाई थी, बाबा वो मुझे देखता तक नहीं है, इसे सिर्फ इस लड़की की टेंशन रहती है, इसने खाना खाया या नहीं, इसे यूनी से पिक किया या नहीं। हर वक्त सरदार को इसी गरीब सी आम सी लड़की की टेंशन रहती है, मैं तो कहीं नज़र ही नहीं आती इसे। वो रियाज खानम के सीने से लगी बिलक बिलक रही थी, जबकि वो बेटी के गम में शदीद परेशान और गुस्सा थे। बाबा वो इसे नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता लग गया है। वो सर बाप के सीने से उठाती रोती थी। रियाज खानम के पास बेटी को तसल्ली देने के लिए कुछ नहीं था। शायनी तुम हौसला रखो, करता हूँ मैं कुछ, परेशान मत होना। तुम्हारा बाप अभी तुम्हारा बाप है, अभी तुम रोना नहीं अब। उसके आंसू साफ करता हुआ रियाज जैसे बेटी से ज़्यादा खुद को पावर करवा रहा था। फजर की नमाज के बाद वो चुपके से अपने कमरे से निकली थी। चारों तरफ खामोशी और मध्यम सा अंधेरा था। डिम लाइट्स जल रही थी जो आंखों को बहुत भली लग रही थी। इर्द गिर्द देखती धीमे कदमों से चल रही थी। वो नंगे पाँव थी, दुपट्टा नमाज के स्टाइल में बांध रखा था। सफ़ेद मजबूत दरवाजे बंद थे। कतार में बहुत से कमरे थे जो बंद ही थे। वो अब हॉल में आ चुकी थी, जहाँ की सजावट देखने लायक थी। वो कौन सी कीमती चीज़ थी जो इस हॉल में नहीं थी? सफ़ेद गोल्डन सोफे, सफ़ेद फानूस, गोल्डन डेकोरेशन, सब चीज़ों ने मिलकर बहुत खूबसूरत सा हॉल को बना दिया था। वो मबूस सी हर चीज़ को छू कर देख रही थी। चीज़ों को अच्छे से देखा वो सोफे पे बैठी थी। नरम गजार सोफ़ा जिसे खुद में से गुम करने लगा था। वो खुश सी होती एक बार फिर उछल कर बैठी थी। वो लड़की बहुत पुरजोश सी नज़र आ रही थी। ऊपर खड़ा वजूद शदीद हैरत में था। उफ कितना मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इस महल की मालकन हूँ। सोफे पे पाँव रखती वो धीमे से बड़बड़ाई थी, हीर हीर के 14 तबक रोशन होते। वो सहम कर एकदम से सोफे से खड़ी हुई थी। वो मुस्कुराती नज़रों से इसका होंग चेहरा देख रहा था। क्या कर रही थी? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। कुछ नहीं। आवाज़ शर्मिंदगी से चोर थी। वो सर उठाने के लायक नहीं रही थी। हीर तुम्हारे शूज़ कहाँ हैं? इसकी नज़र बेसाख्ता इसके नंगे पाँव को पड़ी थी जो पूछ बैठा था। उफ, हीर बड़ी शर्मिंदा हुई थी, फिर पाँव पीछे किए, लेकिन क्या फ़ायदा अब? वो मुझे याद नहीं रहा पहनने का, अब कुछ तो कहना ही था ना। आइंदा ये बेएहतियाती मत करना। कॉफ़ी बनानी आती है? संजीदगी से तंबिया करके वो अब नरमी से पूछ रहा था। हीर ने ज़रा सी नज़रें उठाई फिर झुका ली। वो इसे ही देख रहा था। वो ब्राउन नाइट सूट में मलबूस था। नहीं, शर्मिंदा सा लहजा था हीर का। ओके आओ मेरे साथ। वो कहते ही किचन की तरफ बढ़ा था। वो भी पीछे पीछे थी। मिस्र में मुलाजमों के बावजूद मॉम किचन का काम खुद करती थी। इन्हें कुकिंग से बेहद लगाव है, तो इनको देखा देखी बचपन से कॉफ़ी चाय मैं खुद बना लेता था। बस इतना ही कर लेता हूँ, और मॉम को तो मेरे हाथ की कॉफ़ी से इश्क है। मज़े की बात डैड को भी बहुत पसंद है। वो महारत से कॉफ़ी बनाता इससे अपने दिल की बातें शेयर कर रहा था, जो बहुत गौर से सुनती। इनके चेहरों को चोरी चोरी देख रही थी। सफ़ेद हाथ मुतरक से चल रहे थे। अपने लिए ब्लैक विद आउट मिल्क मिल्क कॉफ़ी, जबकि इसके लिए मिल्क वाली कॉफ़ी बनाता वो इसे कप पकड़ा रहा था। हीर मसमाई सी होती रियासत के सरदार जिसके इर्द गिर्द ढेरों मुलाजमों की फ़ौज हुआ करती थी। वो इस आम सी लड़की के लिए कॉफ़ी बनाकर इसे थमा रहे थे। हीर मत पकड़ना, ये ख्वाब है हकीकत, इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इनके चेहरों को होंकों की तरह देखती मोही मुंह में बड़बड़ा रही थी वो। हीर कॉफ़ी लो, वैसे मुतवज्जा कर रहा था। जाओ रूम में जाकर पियो, मैं वॉक पर जा रहा हूँ। वो कॉफ़ी साथ ले जाता इससे मुखातिब होता बाहर निकल गया। और हाँ, कुछ खाने को भी ले लेना। वो जाता जाता भी इसे तलकीन करना नहीं भूला था। अल्लाह अल्लाह, ये क्या था? ये सच था क्या? कॉफ़ी की महक को सांसों में उतारती हुए हैरान से ज़्यादा परेशान थी। तुमने क्यों नहीं बताया इन्हें? सीने पे हाथ बांधे उससे पूछी थी। नोट्स पे लिखता हाथ थमा था इसकी सपाट आवाज़ पर। तो क्या आपको ऐसी तकलीफ़ में छोड़ देता? वो दोबारा हाथ को हरकत देता बिना इसे देखे बोला था, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। तुम जानते हो जब वो मुझसे पूछ रहे थे तो मेरा क्या दिल कर रहा था? मेरा दिल कर रहा था मैं मर जाऊँ, इनकी नज़रों से छुप जाऊँ, कहीं दोबारा नज़र ना आऊँ इन्हें। वो कहती इसके हाथ से नोट्स छीनती दूर फेंक चुकी थी। क़याम ने इसकी संजीदगी से देखा था। इसकी अब तबीयत कुछ बेहतर नज़र आ रही थी। आई एम सॉरी, वो आपके भाई हैं, इन्हें आपके बारे में जानने का हक़ है। वो तो मुझे डांट रहे थे कि मैंने पहले क्यों नहीं बताया इन्हें। वो खड़ा होकर संजीदगी से बोला था। मैरीना ने सपाट नज़रों से इसे देखा था।
मुझे सुबह यूँ नहीं जाना है। सीने पे हाथ बाँधती हुआ बोली थी। आप इनसे इजाज़त ले लें, अगर वो दें तो आप जा सकती हैं। वो गहरी सांस लेता हुआ बोला था। महर ने गुस्से से उसे देखा। इनसे इजाज़त लेना मेरे बाएं हाथ का खेल है, समझे तुम? मोबाइल छिपती झपटती हुई वो उनका नंबर मिलाती कान से लगा गई थी। क़याम मुस्कुरा दिया था इसके चेहरे के बदलते तासुरात पर। मिल गई इजाज़त? इसे वापस आता देखकर पुष्प पर हाथ बांधता वो शरारत से बोला था। मैरिना के तासुरात बदले। नहीं, वो अभी बिज़ी हैं, बाद में बात करेंगे। वो शरारती मुस्कान होठों पर लाता सर हिला किया। आपकी मेडिसिन का वक्त हो चुका है, उसके चेहरे को देखता हुआ बोला था। तुम खा लो और जान छोड़ो मेरी। वो तपी थी इसकी शरारत भरी मुस्कान पर। लेकिन ज़रूरत तो आपको है ना? वो उसके साथ चलता हुआ बोला था। ख़याम मेरे हाथ मत खिलाओ, समझे तुम? मेरे हाथ मत लाओ, समझे तुम लिहाज नहीं करोगी। मैं अब और हाँ, मैं ये 5 मिनट में आ रही हूँ, मुझे बाहर लेकर चलो। इनकार तो मुझे सुनना ही नहीं है। उसे से कहती वो पैर पटकती हुई कमरे में चली गई थी। पीछे वो बेचारगी से बालों में हाथ फंसा कर रह गया था। बड़ी गुस्से वाली थी वो। ट्रिप पर वो हैरत से शनाम की तरफ मुतवज्जा हुई थी। हाँ, सब जा रहे हैं, तुम्हारी तो क्लास जारी है, तुम्हारी तो सारी क्लास जारी है। वो कंधे उचकाता हुआ लापरवाही से बोला था। जो इसका खासा थी। हिरने लब खींचे। तुम भी चल रही हो ना? उसके साथ बैठा पूरी यकीन लहजे में पूछ रहा था। वो इजाज़त नहीं देंगे। वो सर झुकाती हुई बोली थी। वो कौन? वो हैरत से बोला था। हिर नासमझी से इसे देखा। वो कौन? क्या क़याम तुम्हारा भाई? वो उसकी तरफ देखता आई ब्रिज के आकर बोला। हिर ने होंठ पीछे। मैं सरदार की बात कर रही हूँ, मेरा भाई मुझसे छोटा है और मुझे वो कभी नहीं रोकेगा। वो इस बार थोड़ा गुस्से से बोली थी, जबकि वो हैरान हुआ। सरदार तो कहते थे हीर को ज़रा गुस्सा नहीं आता, मुझ पर तो हर वक्त गुस्सा करती है। उसके गुस्से से सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर हैरत से सोच रहा था। वो इजाज़त नहीं देते बिला वजह बाहर जाने की। वो किताब का कवर नाखून से खुरचती हुई मायूसी से बोली थी। शहनाम सिद्दीकी मुस्कुराया। क्या मैं बात करूं? नहीं, हरगिज़ नहीं, वो दहल कर बोली थी, जबकि शहनाम ने इसे घूरा। तुम बात करना, वो मना नहीं करेंगे हीर, वो बहुत पोलाइट हैं। वो सीढ़ी से उतरता बोलता हुआ अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया था। वो पीछे अकेली बैठी रह गई। मेरा तो बचपन से बहुत दिल है ट्रिप पर जाने का, लेकिन कभी जा न सकी। क्या इनसे बात करूं? 1-2 दिन की तो बात है। पूरे ग्राउंड का गोल चक्कर लगाती वो हाँफती खुद से बोली थी। ये तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अलीना की आवाज़ पर वो एकदम सीधी हुई थी। अलीना कमर पर हाथ रखे खशमीक नज़रों से उसे देख रही थी। खैर, सरदार आए हैं, कपड़े चेंज कर आ जाओ। वैसे तुम इनकी क्या लगती हो? बहुत केयर करते हैं वो तुम्हारी। वो पलटती, कुछ याद आने पर दोबारा से पलटती हुई बोली थी। कौसो क़ज़ा के सारे रंग बेवक्त ही रज़ा के चेहरे पर रक़्स करने आए थे। अलीना भी हैरान होती इसके रिएक्शन और धीमी मुस्कान पर। इसके पास से सर झुकाती वो गुजर गई, जबकि अलीना ने हैरत से भागती हीर को देखा था। वैसे भागने में जान जाती है मैडम की, और अब ऐसे भाग रही हैं जैसे रेस में हिस्सा ले रखा हो। इसके वहाँ से पल में रफू चक्कर होने पर इसने हैरत का बेपनाह इजहार किया था। पिंक घुटनों तक आती शॉर्ट फ्रॉक, जिसकी स्लीव्स बहुत खुली और चोटों वाली थी। नीली कैपरी पहने बड़ी सी सफ़ेद चादर लिए उसके नज़दीक आ रही थी। हीर पहले से तेज़ भागने की रेस में शामिल हो चुकी थी। हम जल्दी हीर की पोजीशन चेंज कर देंगे, बेफिक्र रहें आप, इस स्कूल की ऑनर ने ताज़ुम से सरदार से कहा था, जबकि इसकी आंखें पास रुकती हीर पर थी। ओके, शुक्रिया मिसेस मैरी। वो हल्की मुस्कान से कहता हीर को पीछे आने का कहता पलट गया था। वो उसकी पुश्त को मोहब्बत से देखती हुई चल रही थी। हीर गाड़ी में इसका संजीदा चेहरा लहजा गूंजा था। डिनर करना है बाहर? वो नरमी से पूछ रहा था, जबकि वो हैरान हुई थी इनकी ऑफ़र पर। जी, वो हैरान हुई थी। जवाबन वो नरमी से मुस्कुराया था। वो भी मुस्कुराई थी इसकी दिलकश मुस्कुराहट देखकर। उफ़ अल्लाह! किसी को कितना खूबसूरत भी नहीं होना चाहिए ना हीर। हीर माशाल्लाह माशाल्लाह कहते हैं। वो शदीद कॉम्प्लेक्स का शिकार हुई थी, फिर ख़ुद को गुस्से से ज़र्ज़िश भी कर गई थी। गाड़ियाँ बहुत बड़े होटल के सामने रुकी थी। रात का समय था तो काफ़ी रश था। होटल के बाहर और अंदर भी। ब्लैक पैंट शर्ट, वाइट सिल्क की टाई नोट ढीली कर रखी थी। खादिम 2 कदम पीछे, जबकि वो उसके 1 कदम पीछे थी। पीछे 4-5 गार्ड थे। सब लोग हैरानी से खाना तर्क किए सरदार को हैरानी से देख रहे थे। कुछ लड़कियां तो पुरजोश सी अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। वो उसकी पुश्त को मोहब्बत से देखती हुई चल रही थी। वो उसके कदम से कदम मिलाकर भी चल सकती थी, लेकिन वो इनसे 1 कदम पीछे चलना चाहती थी, इनके कदमों पर अपना कदम रखना चाहती थी।
ہوٹل کا سفید ٹائلس لگا فرش رات کے وقت بھی چمچما رہا تھا۔ ہوٹل بے پناہ صاف ستھرا اور پرسکون تھا۔ ہوٹل کے مالک اور مینیجر کو جیسے ہی پتہ چلا ان کے ہوٹل میں سردار غزان آئے ہیں، وہ بھاگ کر ان کے آگے آئے تھے۔ سردار غزان، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے اس غریب خانے میں آئے ہیں، پلیز اس طرف آئیے۔ پول سائڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بے حد خوش تھے۔ وہ سر ہلاتا ان کے ہم قدم ہوا تھا۔ ایک ٹیبل پر گارڈز اور خادم تھے، جبکہ وہ دونوں ایک ٹیبل پر تھے۔ ہیر کسی خواب میں سی کیفیت میں تھی۔ وہ سرخ تماتا چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب آرڈر کر رہا تھا۔ آج صبح سے کچھ نہیں کہا، بیزی بہت ہو رہا ہوں، اب بھوک شدید ہے۔ جوس کا گلاس منہ کو لگاتا وہ حیران سی بیٹھی ہیر سے مخاطب تھا۔ وہ دھیمی سی مسکان سے انہیں دیکھتی سر ہلا گئی۔ یونی کیسی جا رہی ہے؟ اسے کھانا کھانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک جا رہی ہے، وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ وہ سر ہلا گیا۔ ہیر نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ کیسے بات کروں، ایک بار کہتی ہوں بھلا کیا کہتے ہیں؟ دل ہی دل میں وہ خود سے مخاطب تھی۔ گہرا سانس لے کر تھوڑی ہمت جمع کی اور انہیں دیکھا جو بڑی موہیت سے کھانے کی طرح متوجہ تھے۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ نوالا منہ میں ڈالتے وہ سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ فکرہ کمپلیٹ کرو۔ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگاتا وہ بولا تھا۔ ہماری یونی ناران ایریا ٹرپ پر جا رہی ہے۔ وہ سر جھکا کر کہتی چپ ہو گئی تھی، جبکہ اس نے ہیر کو سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ تو نیپکن سے ہاتھ پوچھتا وہ بولا تھا۔ ہیر پریشان ہوئی۔ بس ایسے ہی بتا رہی تھی، وہ پھیکی سی مسکان سے بولی تھی، جبکہ اس نے اس کے جھکے چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ بہت خوب، یہاں پر تو ڈنرز ہو رہا ہے۔ واہ واہ، لگتا ہے غلط وقت پر آ گیا ہوں میں۔ تیمور خانم کی سرد آواز پر ہیر کے ہاتھ کانپے تھے، جبکہ وہ بنا شرمندہ ہوئے مسکرایا تھا۔ تو کیا اب ڈنر پر جانے کے لیے مجھے بتانا ہوگا ڈیڈ؟ وہ کھڑا ہوتا وہ بولا۔ تیمور خان نے ایک نظر کمزور سی لڑکی کو دیکھا، پھر ہلکی مسکان سے خود کو دیکھتے بیٹے کو گھورا تھا۔ بیٹے ہمیں جوائن کریں پلیز۔ اس کے کہنے پر وہ بیٹھ گئے تھے، جبکہ سر جھکا کر بیٹھی لڑکی کا وجود لرز اٹھا تھا۔ کیا لیں گے ڈیڈ؟ وہ اب اپنے باپ سے مخاطب تھا۔ کچھ نہیں، یہاں میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا، تمہیں دیکھا تو چلا آیا یہاں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی لڑکی کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے بتانے لگے تھے۔ وہ سر ہلا گیا، پھر ایک نظر ہیر کو دیکھا۔ اسی وقت اس نے بھی اسے دیکھا۔ ہیر کی آنکھوں میں ڈر دیکھ کر اس نے ہونٹ بھینچے تھے۔ خادم، ہیر کو گاڑی میں چھوڑ کر آؤ، اس کا کھانا ہو چکا ہے، خادم کو اشارہ کر کے کہتا وہ ہیر کی مشکل آسان کر گیا تھا۔ تکشر آمیز نگاہوں سے اسے دیکھ کر وہ چلی گئی، لیکن جلدی وہ اپنی نوٹ بک اٹھانا بھول چکی تھی۔ سردار غزان، میں حیران ہوں تم پر، وہ بیٹے سے بولے تھے جو باپ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے جواباً سوالیہ آئی بروج گائے تھے۔ اس معمولی سی لڑکی کے لیے تم اتنے اہم میٹنگ چھوڑ کر اسے اسکول لینے آ گئے، پھر ڈنر پہ لے آئے، آخر کیوں غزان؟ کیا تم اس سے محبت کرنے لگے ہو؟ وہ سنجیدگی سے مخاطب تھے۔ وہ خاموش رہا، لیکن سنجیدگی سے انہیں دیکھتا رہا تھا۔ غزان، تمہاری چپ کا کیا مطلب نکالوں میں آخر؟ وہ اس بار مسکرایا تھا۔ پوری بھلکڑ ہے یہ لڑکی، دیکھے اپنی نوٹ بک یہیں چھوڑ گئی، کوئی امپورٹنٹ لیکچر نوٹ کیا ہوتا تو؟ اس کی اچانک ہی نظر اس کے نیلے کور والی بک پہ پڑی تھی، اور وہ بک اٹھاتا بے ساختہ بولا تھا، جس پر تیمور خانم حیرت زدہ ہوا تھے۔ اب وہ کچھ بولنے لائق ہی نہیں رہے تھے۔ ڈیڈ، آپ اسے ڈرانا چھوڑیں، کیوں نہ پسند کرتے ہیں آپ سب اسے؟ صرف کم حیثیت ہونے کی وجہ سے نا؟ تو اگر میں اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کر دوں تو مجھے مجبور مت کریں کہ میں کوئی اور قدم اٹھاؤں۔ باقیوں سے مجھے کوئی گلہ نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ رشتوں کی ترجیح اس لڑکی کو پیار دیں، کیونکہ وہ آپ کے بیٹے کی بیوی ہے، اتنا سوچ لیجیے گا۔ اور دوسری بات، اگر کسی نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو آپ سب میرا وہ روپ دیکھیں گے جو میں آپ سب کو نہیں دکھانا چاہتا۔ سو پلیز ہیر کو ٹارچر کرنا بند کر دیں آپ سب، کیونکہ وہ وہی رہے گی جہاں سردار غزان تیمور رہے گا، دیٹس اٹ۔ سنجیدگی سے کہتا بک ہاتھ میں لیے وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ وہ صاف بات کرنے کا قائل تھا، سو آج کر گیا تھا۔ اور پیچھے تیمور صاحب پتھر بنے بیٹھے رہ گئے۔ ان کا بیٹا ان کی سوچ سے آگے نکل چکا تھا۔ آخر کس راہ پر چل نکلا تھا وہ؟ سردار غزان، آپ ابھی نکاح کر لیں، شادی بعد میں دھوم دھام سے ہوگی۔ گول بیٹھک نما کمرے میں 10-15 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے خاموش بیٹھے سردار غزان کے آگے ریاض خانم کا مطالبہ رکھا تھا۔ تیمور خانم نے بیٹے کو دیکھا، جس کی نگاہیں ریاض خانم پر تھی۔ اور اگر میری طرف سے انکار ہو تو؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، تو سردار غزان صاحب، ایک کمرہ اپنی پھپھو بیگم کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے صاف کروا لیجیے گا۔ ریاض خانم سب سے بولے تھے۔ تیمور خانم، سعید خانم پریشان ہوئے تھے ریاض کی سفاک بات پر۔
कमरा क्या ये महल इनका भी है। अगर आप तलाक की बात करना चाहते हैं तो एक बात मेरी भी सुन लें ज़रा आप गौर से। अगर मेरी फुप्पो को तलाक देना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना महल खाली कर दीजिएगा, जो यकीनन आपके वालिद साहब मेरी फुप्पो के नाम कर गए थे। दूसरी बात, जायदाद में इनका अलग हिस्सा बनता है, वो भी इनके नाम ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। तीसरी बात, जेल जाने के लिए भी तैयार हो जाइएगा, क्योंकि आप नाहक मेरी बीवी को मेरी फुप्पो को तलाक देंगे तो जेल तो 2 साल के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। चौथी बात, फिर हमारा और आपका ताल्लुक़ हमेशा के लिए ख़त्म, आप हमें भूल जाएंगे। हम आप लोगों को मंजूर है ना, है आपको। थोड़ा आगे झुकते हुए जो इसने कहा, वहाँ बैठे सब अफराद के चेहरे को फ़क करके आप रिलैक्स, सिर्फ इसी का चेहरा था। सईद खानम, तैमूर खानम साखे चेहरे से सरदार को देख रहे थे, जबकि रियाज खानम की हालत तो ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। हॉल में मौत सी खामोशी थी। सोच कर बता दीजिएगा, हमें कोई जल्दी नहीं, चलता हूँ, एक मीटिंग में अर्जेंट पहुँचना है। बाकी बातें डैड से कर लीजिएगा, वो मुझ तक आप सबकी बात पहुँचा देंगे। अभी के लिए माजरत। उठकर एक एक चेहरे को देखकर कहता हुआ रुका नहीं था। हॉल से बाहर आते इसके लबों पे ज़ेर लब मुस्कान दर आई थी। मदिया, बच्चे इधर आओ। महदिया को सीढ़ियों पे बैठा देखकर उसे पुकार गया था। जी सरदार, वो भागती हुई आई थी। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? वो पिछले गार्डन की तरफ बढ़ता इससे पूछ रहा था। अच्छी जा रही है, वो खुश होते हुए बोली थी। बैठे, तुमसे ख़ास बात करनी है मुझे। इसे बैठने का इशारा करता वो खुद भी बैठा था। जी, वो हैरान हुई कि क्या बात करनी होगी इन्हें। चलो, पढ़ाई का तो वो पूछते रहते थे आते जाते, लेकिन आज कुछ ख़ास बात करनी थी शायद। हीर और तुम्हारी एज बराबर ही है मेहदिया। मैं जानता हूँ तुम बाकी लड़कियों की तरह नहीं हो। मेहदिया हमतन गोश हुई थी। वो इस घर में नहीं है, कोई इससे बातचीत नहीं करता और वो थोड़ा सहमी सी रहती है। मैं चाहता हूँ तुम इसकी दोस्त बनो, अच्छी वाली दोस्त बनो, इसके साथ रहा करो ताकि इसे तन्हाई इतनी फील ना हो। वो कहते हुए मेहदिया को ही देख रहा था, जबकि मेहदिया हैरान सी इनकी बात सुन रही थी। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना मेहदिया? इसकी संजीदगी से पूछने में वो झट से सर नफ़ी में ला गई। नहीं सरदार, वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब्बू और अम्मी से डर लगता है। वो असल मसला इन्हें बता गई थी, जिस पर वो मुस्कुराया था। इनकी फ़िक्र मत करो, मैं देख लूँगा इन्हें। अगर उन्होंने तुम्हें डांटा तो। इसकी शरारत से कहने पर वो हंसी थी। महर से बात होती है? वो अब खादिम को पास आता देखकर पूछ रहा था। जी कल हुई थी। करती रहा करो इससे बात। जाओ आप अपनी नई फ्रेंड को इम्प्रेस करो जाकर। वो खादिम को पास रोकता महसूस करके बोला था। वो सर हिलाती वहाँ से भागी थी। कहो क्या बात है? अब वो खादिम से मुखातिब था, जबकि खादिम ने इसे कुछ बताया था, जिस पर इसे संजीदगी से सर हिलाया, लेकिन चेहरे के अज़लात तन से गए थे। आप इनसे बात करें, वो मान जाएंगे। क़याम ने इसके साथ चलते हुए नरमी से इसे समझाया। क़याम, वो नहीं मानेंगे, मैंने कहा था तो आगे से कहते हैं तो। मैं तो शर्मिंदा हुई, ना पूछो मत। वो क़याम के साथ इसके घर में आई थी। अब लाउंज में टहलती वो परेशान थी। क्या आपका जाने का बहुत दिल है? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। हीर मुस्कुराई। हाँ ना, मैंने इन जगहों के बारे में बहुत सुना है, बहुत प्यारी हैं। बस देखना चाहती हूँ कुदरत के हसीन मनाज़िर को। वो वापस सोफ़े पे बैठती हुई बोली थी, जबकि मेरीना आज चाय का फरीदा सर अंजाम दे रही थी। अब इसके होते हुए इसके भाई से थोड़ी ना चाय बनवाती, इतनी अकल इसमें थी। मैं बात करूँ इनसे? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था, जिस पर हीरने से घूरा। किस नहीं। वो एकदम से बोली थी। तभी मेरीना चाय ले आई। चाय वो बना लेती थी, वहाँ भी अपनी बारी पर बनाया करती थी। आपने क्यों बनाई है? मैं बना लाती ना। ये शर्मिंदा सी हुई थी। मेरीना मुस्कुराई। ही चाय ही तो बनाई है। वैसे सदागदान कहते हैं मेहर अच्छी चाय बना लेती है। तुम बताओ, वो सच कहते हैं या मेरा दिल रखते हैं? ऐसे कब थमाती हुई वो मुस्कुराते हुए बोली थी। सदा का नाम ही हीर के लिए बायस सुकून बन जाया करता था। अभी भी वो मुस्कुराई थी इनके ज़िक्र पर। चाय का सिप लेते से लगा, सरदार इस लड़की से बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि चाय सिर्फ गुजारे लायक थी। क्या सच कहते हैं सरदार? मरीना मुस्कुराते हुए पूछ रही थी, जिस पर इसने सराइए से सर हाँ में हिलाया था। आज संडे था तो वो सुबह सवेरे ही खादिम के साथ अपने भाई के घर आ गई थी। अब वो घर को परेशानी से देख रही थी कि घर छोटा था, लेकिन गंद बहुत फैला हुआ था। सोफ़ों मेज़ों पर धूल सी जमी हुई थी। सफ़ेद फर्श भी मैला सा था। इसे मेरीना पे शिकवा नहीं था। ज़ाहिर है वो कहाँ ये सब करना चाहती थी, लेकिन वो तो जानती थी ना। इसलिए वो चाय ख़त्म करके जट गई थी घर की सफाई पर। महर और क़याम ने इसे बहुत मना किया, लेकिन इसने ये कहकर इन्हें खामोश करा दिया, ये घर इसका भी तो है। दुपट्टा सोफे में फेंकते हुए झाड़ू पकड़कर दोनों कमरों, लाउंज, किचन, बाथरूम सबकी सफाई करी थी, जबकि मेहरीना हैरान सी से महारत से काम करता देख रही थी।
छत سے جالے اتارتی، پردوں کو واشنگ مشین میں ڈالتی۔ وہ لڑکی 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھی تھی۔ قیام اس کے لیے باہر سے اسپیشل سا لنچ لینے چلا گیا تھا، جبکہ مہرینہ بھی اس کی ہیلپ کر رہی تھی۔ ہیر نے منع کیا لیکن وہ بھی بنا اس کی سنے اس کے ساتھ اب واشنگ مشین سے کپڑے نکال رہی تھی اور ہیر کپڑوں کو کھنگال کر باہر باندھی رسی پر ڈال رہی تھی۔ اس کی فروزی فراک گیلی اور میلی ہو چکی تھی۔ وائٹ ٹنگ ٹراؤزر اس کا تو اس نے حشر نشر ہی کر دیا تھا۔ اب وہ سارے ہال کو دھو رہی تھی اور مہرینہ چپکے چپے وائپر لگا رہی پیچھے پیچھے وائپر لگا رہی تھی۔ ہیر کے ہاتھ سے جھاڑو ایک دم چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ وہ پوری آنکھیں کھولے ان میں بے پناہ حیرت سموئے اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ رہی تھی، جو خود بھی حیرت سے میلی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ بالوں پر جالے لگے تو ساری فراک بھگوئے، وہ صبح والی ہیر تو نہیں لگ رہی تھی۔ ہیر سردار خزان حیرت زدہ سے پکار گیا تھا۔ جی وہ حیران پریشان تھی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ فساد غصہ ہوا تھا اس پر۔ جاؤ چادر لو جا کر۔ اس کے سراپے سے نظر ہٹاتا وہ غصے سے بولا تھا۔ ہیر بھاگ کر لانچ کے صوفے سے چادر اٹھا کر اپنے ارد گرد اچھے سے لے چکی تھی۔ مہرینہ مسکراتی ہوئی ان کے ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ آئین اندر ان کا بازو پکڑے ہوئے سے لانچ میں لے آئی تھی، جبکہ ہیر واش روم میں بھاگ گئی تھی۔ اف کتنی گندی لگ رہی ہوں، وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ منہ ہاتھ اچھے سے دھوتی ہوئے سخت پریشانی سے بڑبڑائی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے آئی تھی ان کے لیے۔ تب تک قیام بھی آ چکا تھا اور اب حیران تھا سردار کو دیکھ کر، جو ان کے چھوٹے سے لاؤنج میں بے تکلف سے بیٹھے ہوئے تھے۔ چائے پی کر وہ چلے گئے تھے کہ وہ مہرینہ کی کنڈیشن چیک کرنے آیا تھا، جبکہ ہیر تب سے ویسے ہی شرمندہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سخت ٹینشن میں تھی۔ آج اسے چھوٹے چھوٹے ڈمپل اٹھانے کی مشق کروائی جا رہی تھی، جو کہ ہیر جیسی نازک لڑکی کے لیے اٹھانا بہت مشکل تھا۔ لیکن ٹینشن ڈمپل کی نہیں، ٹینشن تھی ٹرپ کی۔ آج صبح شنام نے بنا ہیر سے پوچھے اس کا ٹرپ پر جانے والے اسٹوڈنٹ میں نام لکھوا دیا تھا۔ اف اب ان سے کیا کہوں گی میں؟ ڈمپل تو اٹھائے نہیں جاتے، لیکن کوشش وہ جاری رکھے ہوئے تھی۔ ہیر دھیان کہاں ہے تمہارا پیر پہ لگ جائے گا، ٹھیک سے پکڑنے کی کوشش کرو۔ علینا نے اس کی بے دھیانی پہ سے ٹوکا۔ وہ ہونٹ پیچھے سر ہلا گئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی کہ کل ٹرپ جانی تھی اور اس نے بھی ابھی تک ان سے پرمیشن نہیں لی تھی۔ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اجازت کی کہ یہ خاک لیتی۔ اب تو سب سو گئے ہوں گے، ٹرائی کرتی ہوں شاید میں بول دوں اور وہ مان جائے۔ کہتے ہی چھپاک سے وہ کمرے سے نکلی تھی۔ محل میں سب جلدی سو جاتے تھے۔ گہری خاموشی تھی کوریڈور میں۔ خود کو کمپوز کرتی ہوئی ان کے دروازے کے سامنے تھی۔ لائٹ تو بجھی ہوئی تھی، شاید وہ سو چکے تھے۔ ہیر وہ پلٹ ہی رہی تھی جب دروازہ کھلا تھا اور غزال نے جاتی ہیر کو حیرت سے آواز لگائی تھی۔ ہیر کے قدم ساکت ہوئے تھے، دل کی دھڑکن سناٹے میں شور سی مچانے لگی تھی۔ جی وہ آخر ان کی طرف پلٹ ہی گئی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ انہیں کیسے پتا؟ میں دروازے پہ کھڑی تھی۔ کیمرہ لگا ہوا ہے اوپر دیکھو۔ وہ ہلکی مسکان سے دروازے کے اوپر اشارہ کر کے کہتا کوریڈور کی بالکنی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بھی پیچھے پیچھے تھی۔ کالا گھور آسمان تھا، آج کوئی تارا نظر آ رہا تھا۔ گہری رات تھی، چاند بھی نہیں تھا، لیکن مدھم روشنی تھی ڈیم لائٹ کی۔ وہ ان کے پیچھے ہی کھڑی تھی کہ ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ ہیر تم کوئی بات کرنا چاہتی تھی؟ اف جب وہ ہیر کہتے تھے نا تو ہیر کو اپنا نام بہت ہی خوبصورت لگتا تھا، اپنے نام پر رشک سا آتا تھا۔ ہیر کہاں گم ہو؟ وہ اچانک اس کی طرف پلٹا تھا۔ اور وہ صبح ٹرپ جا رہی ہے، ساری یونی جا رہی ہے۔ شہنام بھائی نے میرا نام بھی لکھوا دیا تھا مجھ سے پوچھے بنا، تو کیا میں چلی جاؤں سب کے ساتھ؟ انگلیاں موڑتی وہ سخت نروس سی، لیکن کہہ گئے نہیں۔ گہری سانس لیتا وہ قطعیت سے بولا تھا۔ بس اس کے کہنے کی دیر تھی، ہیر کی آنکھوں میں پانی بہنا شروع ہو گیا تھا۔ ہیر تم رو رہی ہو؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو، وہ سرائیے سے آنسو صاف کرتی وہ شو شو کرتی ہوئی بولی تھی۔ غزال نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ ہیر یہاں میں ہوں، خادم ہے، قیام ہے، وہاں کون ہوگا تمہارے ساتھ؟ صرف شہنام۔ تم نہیں جانتی دنیا کو، پھر کبھی چلے جانا، بلکہ 1-2 ماہ میں لے چلوں گا۔ بہت نرم لہجہ تھا جو ہیر کے ارد گرد چکر لگانے لگا تھا۔ جواباً خاموش رہی۔ وہ سر نفی میں لاتا دور درختوں کے جھرمٹ کو دیکھنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے چلی جانا، لیکن بہت احتیاط۔ ابھی الفاظ اس کے ہونٹوں میں تھے جب وہ دنگ ہوا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی سرائیے سے اس کے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا گئی تھی۔ یہی تک نہیں بلکہ عقیدت سے اس کے ہاتھ کی پشت پر ہونٹ رکھتی وہ بھی ایک دم سے ساکت ہوئی تھی۔ یہ حرکت ہیر بے ساختی میں کر گئی تھی۔ غزال تیمور ساکت نگاہوں سے ہیر کے سرخ چہرے کو دیکھتا ایک دم پیچھے ہوا تھا۔ ہاتھ ابھی بھی ہیر کے ہاتھوں میں قید تھے، چھڑائے نہیں تھے، نہ جانے کیوں ہیر کے ہاتھ کانپے تھے۔ یہ وہ کیا کر گئی تھی بے خودی میں؟ ہاتھ نہیں چھوڑے گئے اور نہ ہی سر اٹھایا گیا تھا۔ وہ پتھر کی ہو گئی تھی،
مدھم اندھیرے میں بھی وہ ہیر کا سرخ چہرہ اور نم ہوتے ہاتھ محسوس کر گیا تھا۔ ہیر وہ بھاری آواز میں سے بولا تھا، ہاتھ چھوڑتی وہ 2-3 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ ہیر سے سر اٹھایا نہیں گیا تھا۔ سردار نے چمکتی آنکھوں سے گندمی چہرے والی لڑکی کو غور سے دیکھا تھا۔ جھکا سر، سیدھی نکلی مانگ پر آدھی ٹیڑھی براؤن چادر، کان خالی تھے جسے پتہ نہیں کیوں اچھے نہیں لگتے تھے۔ ہیر بے دردی سے ہونٹ کاٹتی، خود پہ شرمندہ تھی۔ ہیر سو جاؤ اب جا کر، صبح جلدی بھی تو اٹھنا ہے نا۔ وہ اس کے پاس آتا اس کی مشکل آسان کر گیا تھا۔ وہ سر ہلاتی الٹے قدموں سے 2-3 قدم پیچھے ہوئی تھی، پھر ایک دم سے پلٹتی وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اگر وہ ایک بار سر اٹھا کر دیکھتی تو مبہوت رہ جاتی۔ سدا خزان کے کٹاؤ دار دلکش ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان ٹھہری ہوئی تھی، ہیر کی بے خودی پر، اس کے شرمانے پر، اس کی بدحواسی پر۔ اب وہ ہاتھ کی پشت کو دیکھ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے نرم ہونٹوں کا لمس کچھ سیکنڈ کے لیے ٹھہرا تھا، اور وہ اب خالی راہدری کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ پھر وہ سر جھٹکتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، اور پلر کے پیچھے کھڑے تیمور خان اب دنگ ہوئے تھے بیٹے کے تاثرات پر۔ تو کیا وہ اسے اپنی بیوی تسلیم کر چکا تھا؟ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے جیسے اس کے نادیدہ وجود سے مخاطب تھے۔ ساری رات وہ سو نہیں سکی تھی، لیٹی بھی نہیں تھی، بس بیٹھی رہی۔ اف، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ وہ شرمندگی سے سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ اب میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ وہ کہیں گئے کہیں گے کتنی واہیات لڑکی ہے۔ بیڈ سے کھڑی ہوتی ہوئی جیسے بہت بے چین تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، شاید روتی رہی تھی وہ۔ صبح والے کپڑے پہنے، بالوں کو ہاف کیچن میں جکڑے، وہ بہت پریشان تھی۔ اللہ پلیز ان کے دل میں میرے لیے کوئی بدگمانی نہ آئے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے فخر دیکھنا چاہتی ہوں، محبت نہیں دیکھنا چاہتی میں، کیونکہ میں جانتی ہوں میں ان کے لائق نہیں ہوں۔ لیکن اللہ مجھے ان سے جدا مت کرے گا، بس باقی زندگی ان کے قدموں پہ ہی گزارے، یہی میری تجھ سے التجا ہے، میری یہ دعا قبول کر لینا اللہ۔ وہ بھرائے لہجے میں بولتی، ایسے ہی نیچے بیٹھتی، بیڈ کی پانتی سے ٹیک لگا گئی تھی۔ پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی، وہ نہیں جانتی تھی۔ صبح 7 بجے کا وقت تھا۔ وہ ناشتہ کرتے بار بار اپنی واچ بھی دیکھ رہا تھا۔ ہیر کی ٹرپ کی ٹائمنگ کیا ہے؟ وہ خادم سے پوچھ رہا تھا جس پر ناشتہ کرتے افراد ناشتہ ترک کیے اسے حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ کب بھلا معمولی سی چیزوں کے بارے میں حساب رکھنے والا تھا؟ سردار 9 بجے۔ پاس کھڑے خادم نے ادب سے صلاحیت سے جواب دیا تھا۔ نوشین بیگم تو جل کر خاک ہوئی تھی۔ کاش ان کی کسی بیٹی سے وہ شادی کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ جلن سے سوچ رہی تھی، دھیان اپنی بیٹی سفینہ پر تھا جو مہدیہ کے ساتھ بیٹھی پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی پر خوب غصہ چڑھا تھا۔ وہ معمولی سی لڑکی صداقتان کو پھانس گئی تھی، اور ان کی بیٹی کو فیشن سے ہی فرصت نہیں تھی۔ میرا سامان گاڑی میں رکھوا دو، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، وہ کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ نورا ہیر کو ناشتہ دیا؟ وہ راستے میں کھڑی نورا سے سنجیدگی سے مخاطب تھا۔ جی میں گئی تھی 2 بار، لیکن انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا، شاید وہ سو رہی ہیں۔ ملازمہ سر جھکائے ادب سے بتانے لگی تھی، جبکہ وہ لب پیچھتا اس کے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھا تھا۔ باقی پیچھے سب دنگ بیٹھے رہ گئے، لیکن کچھ کہنے کی جرأت کسی میں نہیں تھی، سعید خانم میں بھی نہیں، جو صرف صبر کے گھونٹ ہی بڑھتے رہ گئے تھے۔ ہیر اس نے 2-3 بار دستک دی تھی، لیکن دروازہ نہیں کھلا تھا۔ وہ گہری سانس لیتا، دروازے کے ہینڈل پر دباؤ ڈال کر دروازہ کھلتا کمرے کی دہلیز پر آیا تھا۔ وہ پہلی نظر میں دیکھ گئی تھی، میٹ پر بے فکر سے سوئی ہوئی، اپنے حلیے سے لاپرواہ، دونوں ہاتھ گال کے نیچے رکھے، وہ گہری نیند میں تھی۔ خزان پریشان ہوتا صلاحیت سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہیر اس کے پاس اکڑ اسٹائل میں بیٹھتا، وہ فکر مندی سے اسے پکارنے لگا تھا۔ ہیر، اب کی دفعہ اس نے اس کے کندھے کو نرمی سے لایا تھا۔ ہیر نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ سدا خزان کو اپنے اتنے قریب بیٹھا دیکھ کر وہ حیران ہوتی، پھر پریشان ہوتی، ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ آپ، وہ کہتے ہی جلدی سے بیڈ پہ پڑی، چادر اٹھا کر خود پر لے چکی تھی، جبکہ وہ کھڑا ہوتا بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو ستا ہوا تھا۔ ہیر، طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کی گال چھوتا ہوا بولا تھا۔ وہ حرارت چیک کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ہیر کرنٹ کھا کے 2-3 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھ کا بھاری لمس ہیر جیسی نازک لڑکی کہاں برداشت کر سکتی تھی بھلا؟ سدا خزان نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ ادھر بیٹھو اور بتاؤ کیا بات ہے؟ سنجیدگی سے اسے صوفے پہ اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ سر جھکاتی ہوئی بیٹھ گئی۔ ہیر، بات بتاؤ، میرے پاس وقت نہیں، اور تمہیں آج ٹرپ پر بھی تو جانا ہے نا؟ وہ چیئر گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھتا تھوڑے فاصلے سے بولا، آپ ناراض تو نہیں ہیں نا مجھ سے؟ وہ پہلی بار سر اٹھاتی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی، پاگل ہو تم، میں کیوں ناراض ہوں گا تم سے؟ وہ حیرت سے بولا تھا، میں اچھی لڑکی ہوں، شرم و حیا بھی ہے مجھ میں، ہیر میں جانتا ہوں تم ایک اچھی لڑکی ہو، شرم و حیا بھی ہے تم میں، تمہارے کردار کا سرٹیفکیٹ مجھے تم سے بھی نہیں چاہیے۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی تھی، آنکھوں میں کھوئی ہوئی چمک لوٹنے لگی تھی۔
ریلیکس، ذرا سا ہاتھ ہی تو چوما تھا، کیا ہو گیا ہے ہیئر ہیر بریف بنو، بس اتنی سی بات تمہیں ساری رات سونے نہیں دیا؟ حد ہے ہیر، کیا میں نے تمہیں ڈانٹا جو تم پریشان رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولتا، آخر میں تاثر سے سر جھٹک کر رہ گیا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ صدا غزان ہی تھے نا؟ وہ بہت حیران تھی، ان پر کتنے دوستانہ انداز سے بیٹھے ہوئے سے سمجھا رہے تھے۔ ہیر مہنک سی انہیں دیکھنے لگی، جب وہ سامنے ہوتے تھے تو وہ خود سے غافل ہونے لگتی تھی، چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا، پلکیں اٹھنے گرنے لگی تھی۔ صدا غزان نے غور سے اسے دیکھا، اب اٹھو، جلدی جلدی پیکنگ کرو، فریش ہو کر نیچے آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ کہتا وہ باہر نکل گیا، پیچھے وہ بھی حیران سی بیٹھی رہ گئی۔ بچہ نہیں تھا، اس کے محسوسات وہ جانچ گیا تھا، لیکن وہ اس لڑکی کو ٹوک نہیں پاتا تھا، نہ جانے کیوں اسے بہت عزیز ہو چکی تھی، ایسے جیسے وہ شروع سے اس کی ذمہ داری میں رہی ہو۔ وہ تیار ہو کے پیکنگ کر رہی تھی جب نوک کرتی ہوئی مہدیہ اندر آئی تھی۔ ہیر حیرانگی سے پہلی بار سردار کے سوا اپنے کمرے میں کسی اور کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھا جس میں جوس کا گلاس اور 2 بٹر لگے ٹوسٹ تھے۔ گڈ مارننگ، یہ رہا آپ کا ناشتہ، اب جلدی سے کر لیں، سردار آپ کا باہر گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں۔ ویسے وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے، وہ خوش اخلاقی سے اندر آتی ہوئی بولی تھی۔ ہیر نے مسکرا کر خوبصورت سی لڑکی کو دیکھا جس کے نقوش اپنی بہن سے بہت ملتے جلتے تھے، جبکہ رنگ بہت سفید تھے مہدیہ کا۔ پہلے ناشتہ کر لیں، پھر میں آپ کو خوبصورت سا اسٹائل بناتی ہوں، مجھے بڑا شوق ہے ہیئر اسٹائل بنانے کا، مہدیہ جوس اسے پکڑاتی ہوئی بولی تھی۔ میں مہدیہ ہوں، میرینا کی بہن، میں 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، انشاءاللہ جلد آپ کی یونی میں ایڈمیشن لوں گی۔ وہ بہت باتونی تھی، بولتے ہوئے اس کے بال بھی بنانے لگ گئی تھی۔ ہیر دل سے مسکرا رہی تھی، شکر تھا کوئی تو اس محل میں اس سے بات کر رہا تھا، یہ لڑکی تو اسے دل سے بہت پیاری لگی تھی۔ اس کے بالوں کو آگے سے مانگ نکال کر وہ پھولے ہوئے رول بنا رہی تھی۔ کیا آج سے ہم دوست بن سکتے ہیں؟ وہ ہاتھ بڑھاتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ ہیر کی آنکھیں جلملائی تھی، سر جلدی سے ہاں میں ہلاتی ہوئی اس کے گلے سے لگی تھی۔ مہدیہ بھی مسکرائی تھی، چلو اچھی لڑکی، ورنہ سردار بھائی ہمارا قیمہ بنا دیں گے، انہیں غصہ بہت کم آتا ہے، زیادہ غصے میں نہیں آتے، لیکن اگر آ جائے نا تو اگلے بندے کے ڈھیلے پیچ سیکنڈ میں کس دیتے ہیں۔ وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی ساتھ ساتھ خاموش چلتی لڑکی کو بتا رہی تھی، اللہ حافظ، بہت سارا انجوائے کرنا اور میرے لیے گفٹ بھی لانا۔ مہدیہ اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی، اللہ حافظ، میں اپنی دوست کو مس کروں گی اور گفٹ بھی لازمی لاؤں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی بولتی ہال کا بڑا سا دروازہ پار کر گئی تھی، جبکہ مہدیہ وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ وہ تیمور صاحب کے ساتھ کھڑا کچھ اہم بات چیت کر رہا تھا جب وہ اس طرف آتی دکھائی دی تھی۔ یلو فراک جس کے کناروں پر شیشے لگے ہوئے تھے، بازو نیٹ کے تھے جن کے آگے چوڑی وائٹ نیٹ کی لیس لگی ہوئی تھی، وائٹ کڑھائی والا پاجامہ، یلو ہی دوپٹہ جس پہ کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے شیشے لگے ہوئے تھے، بہترین سوٹ پہنا ہوا تھا اس نے جو اس کے دراز سراپے پر بہت جچ رہا تھا۔ چہرہ میک اپ سے پاک تھا سوائے کاجل کے جو موٹی آنکھوں میں ہلکا سا لگا نظر آ رہا تھا، سچ میں اس پر یہ ہیئر اسٹائل بہت زیادہ سوٹ کر رہا تھا۔ وہ تھوڑا دور ہی رک گئی تھی کہ تیمور صاحب کا سامنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، جبکہ غزان تیمور نے گہری نظروں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا تھا۔ تیمور صاحب الوداعی بات کرتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ آؤ ہیر، آئی ایم آلریڈی گیٹنگ لیٹ، وہ براؤن چشمہ لگاتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ سر ہلاتی جلدی اس کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ خود نیوی بلو شرٹ، وائٹ ٹنگ پینٹ، زیب تنکیے پہ انتہا خوبصورت لگ رہا تھا، کان میں بلوٹوتھ فٹ کرتا ہوا کسی سے کاروباری باتیں کر رہا تھا۔ بات میں بات ہوتی ہے، کہتے ہی اس نے ہیر کو دیکھا جو ہاتھ موڑتی نروس سی تھی۔ ہیر میری بات دھیان سے سنو، تم سارا وقت شہنام کے ساتھ رہو گی، کچھ بھی کھانا پینا ہو شہنام سے کہنا، اکیلے کہیں نہیں جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور کچھ بھی غیر معمولی لگے تو مجھے فوراً کال کرنے ہیں یا شہنام کو بتانا۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ یو؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے بولا تھا، جی میں سمجھ رہی ہوں۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھتی سر ہلا گئی تھی، اس کے سر ہلانے پر کانوں میں پہنے چھوٹے سے جھمکے بھرپور طریقے سے ہلے تھے۔ اس کا دھیان بھٹکا تھا، اس کی سیدھی شفاف نکلی مانگ، ستون ناک، بھرے بھرے انابی ہونٹ۔ اف سردار غزان، ہوش میں تو ہو تم؟ وہ خود کو زرچش کرتا اس سے دھیان ہٹا گیا تھا۔ یہ لو کریڈٹ کارڈ، دل کھول کر شاپنگ کرنا، مجھے اچھا لگے گا۔ کریڈٹ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ شہنام کو میسج اس نے کر دیا تھا، وہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ سلام سردار غزان صاحب، وہ زبردستی اس کے گلے لگنے کی کوشش کرتا ہوا بولا تھا۔ شہنام بی سیریس، وہ ارد گرد لوگوں کو اکٹھا ہوتا دیکھا دھیمی آواز میں سے ٹوک گیا تھا، جبکہ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی سنجیدہ تھے، لیکن شہنام کو کیا پرواہ، وہ زور کی جھپی سے مار ہی چکا تھا۔ شہنام تھپڑ لگا دوں گا اب کوئی فضول حرکت کی تو۔
इसी पर एक परा करता हुआ खफा सा हुआ था। शनाम मुंह बस हो रहा था। अब ध्यान से बात सुनो, टाइम नहीं है मेरे पास, ये का ख्याल रखना, तुम्हारे ज़िम्मे भेज रहा हूँ, याद रखना मेरी बात। संजीदगी से कहता हुआ फिर के सामने आया था, जो इसे ही मासूम सा मुंह बनाए देख रही थी। इसके पास आने पर वो सराहियत से सर झुका गई थी। अल्लाह हाफिज़, संजीदगी से इसके सर पे भारी हाथ रखकर कहता वो जाने के लिए पलट गया था। हिंद ने डुबडुराई नज़रों से आंखों से उछल होती इसकी ब्लैक सिविक देखी थी। दिल एकदम से वीरान हुआ था। इसका दिल किया इनकार कर दे, पर वो वहाँ हाँ कर चुकी थी, नाम लिखवा चुकी थी, ऐसे कैसे इनकार कर देती। अल्लाह हाफिज़, धीमे सुरों में वो बड़बड़ाई थी, जबकि शनाम ने मशकूर नज़रों से इसे देखा था। क्या यहाँ से सरदार की गाड़ी गई है, वरना वो रास्ता हिफ्स कर रही हो। चलो देर हो रही है, वरना खड़े होकर जाना पड़ेगा। इसका कंधा हिलाता वो मसनूई रूप से बोला था, जबकि वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट से इसके हम कदम हुई थी। वैसे आज कोई बहुत लश्कारे मारा है, खैरियत है ना, कहीं मुझे इम्प्रेस करना तो नहीं चाह रही। वो संजीदगी से साथ चलती लड़की से बोला था, अभी मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए, नाक सिकोड़ कर कहती वो बस की सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। हैं, शनाम हैरान हुआ था इसके एटीट्यूड पर।